محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین وعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، آج اسی عشرہ محرم کی 8ویں مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، اور میں سرزمین کربلا، حرم حضرت ابوالفضل العباس اور حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان سے آپ سے مخاطب ہوں، انگنت دعاؤں کے ساتھ کہ شہزادی کونین مخدوم عالمیان پوری دنیا میں اس مجلس کو سننے والے سامعین و ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور شہنشاہ کربلا آپ تمام کو اذن زیارت نصیب فرمائے. میری کربلا کی سرزمین پہ کربلا کی ہواؤں میں دعا ہے ہمارے بھائی سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، ان کو دین اور دنیا کی تمام مشکلات سے بچا کے رکھے، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سید سبطین صاحب کو شفا عطا فرمائے، مومنہ مخصوصہ جس کی دعا کے لیے کہہ رکھا ہے میرا مالک ان کو صحت یابی عطا فرمائے، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، اور مومنین کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. امامت و ملوکیت کے اس موضوع کو ہم لے کے آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سے محرکات کے جس کی وجہ سے امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. امامت ایک عہدہ ہے، امام دین کے رہنما کو کہتے ہیں. بعد از نبوت امامت کا دین میں کلیدی کردار ہے. آپ کسی بھی جگہ ایک چھوٹا سا لشکر بھی لیں تو اسے کسی رہبر یا کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. امام مجبوری ہے، امام ضرورت ہے، اور مذہب کی ضرورت کا نام امامت ہے. اگر آپ بعد از رسول چاہیں کہ تمام معاملات دینیہ کو ہم لے کے آگے بڑھیں، تو ان تمام معاملات دینیہ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو امام برحق تسلیم کرنا پڑے گا. امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، امام کہتے ہیں رہبر کو، امام کہتے ہیں اس کو جس کی اقتداء کی جائے. اب بعد از رسول، رسول کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے جو ہمیں شریعت اور دین کے رستے پہ اور صراط مستقیم پر چلائے. میں اپنی گزشتہ تقاریر میں مسلسل یہ آپ کے سامنے بات واضح کر رہا ہوں کہ ایسا ہرگز ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا اہم کام جو اللہ نے رسول کو دیا تھا، وہ رسول بغیر کسی رہنما اور وارث کے اسے چھوڑ کے چلا جائے. جیسے دین بنانا اللہ کا کام ہے، نبی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، کیونکہ دین الہیہ کو خدا بہتر سمجھتا ہے کہ کون اس کو امت تک پہنچائے گا اور کون اس کا تحفظ کرے گا. امامت کے مقابلے پہ امت نے ایک عہدہ متعارف کروایا، خلافت کا، بادشاہت کا. ویسے تو خلیفہ اگر اس کو عربی زبان کی لغت سے دیکھے تو خلیفہ سے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، خلفہ پیچھے چلنے والا، امام آگے چلنے والا. یعنی کہ خلیفہ اور لفظ امام ایک معنی میں ایسے آ سکتے ہیں کہ جو رسول کے بعد ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں، اور جو امت کے آگے ہو اسے امام کہتے ہیں. کیا بات ہے. جو رسول کے بعد آئے وہ خلیفۃ الرسول، اور جو امت کے آگے ہو، امت کا ہادی ہو، وہ امام. تو یہ دونوں عہدے ایک ہی شخصیت کے پاس ہونے ضروری ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں خلیفۃ الرسول بھی ہو اور امام الامت بھی ہو، وہ نبی کا خلیفہ بھی ہو اور امت کا امام بھی ہو. لہٰذا ہم شیعہ امیر المومنین کو امام برحق بھی مانتے ہیں اور خلیفۃ الرسول بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از رسول یہ خلیفہ بھی ہیں اور یہی امام بھی ہیں. لیکن لوگوں نے، کیونکہ لفظ امام قرآن میں استعمال ہو چکا تھا، خدا نے امامت کا تعارف کروا دیا تھا، خدا نے امامت کے اختیارات کو بتا دیا تھا کہ امام کسے کہتے ہیں. خدا نے یہ پہلے لیے حضرت ابراہیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، وَجَعَلْنَكَ لِلنَّاسِ اماما. ابراہیم، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا.
حضرت ابراہیم انسانوں کے امام تھے، امامت ابراہیم کا تعارف کروایا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ایک کسوٹی، ایک معیار زمانے کو بتا دیا کہ اب میں نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ابراہیم میرے امام ہے، اب تم جسے بھی امام مانو، ابراہیم کی تصویر سامنے ہونی چاہیے کہ جیسا ابراہیم ہے ویسا تمہارا امام ہونا چاہیے۔ بے شک اب لوگوں کے پاس ایسا کوئی امام نہیں تھا جس کا تقابل ابراہیم سے کیا جائے، لوگوں کے پاس ایسا کوئی ہستی، ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی جو امامت کے عہدے پر برابر پوری اتر سکے، تو لہذا لوگوں نے امام تو نہ بنا سکے لیکن خلیفت رسول بنا دیا۔ اب امامت کے مقابلے پہ خلافت کو سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ادھر 12 آئمہ ہیں، ادھر 12 خلفاء ہیں۔ آئمہ مولا امیر المومنین سے شروع ہو کے سرکار وارث زمانہ تک آتے ہیں۔ خلفاء پہلے صحابی سے لے کے پھر آگے چلتے چلتے یہ عمر بن عبد العزیز جو ہے یہ آخری اموی حکمران ہے، اور یہاں پر آ کے یہ اپنی خلافت کو ختم کرتے ہیں۔ اب ہر دور میں ہر دور کی ملوکیت ہر دور کی امامت سے ٹکرائی ہے، یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ ہر دور کے بادشاہ نے ہر دور کے امام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس امام کے دور میں جو اس دور کا خلیفہ اور بادشاہ ہوتا تھا، جانشین ہوتا تھا، تخت پہ بیٹھنے والا ہوتا تھا، حاکم ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، وہ لوگوں کو امام سے پیچھے ہٹاتا تھا اور امام سے دشمنی کرتا تھا۔ آج ہم اس سوال کی جانب بڑھیں گے کہ آخر اس دور کے بادشاہ کو امام سے دشمنی کیوں تھی؟ آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ یا تو پھر یہ ہو کہ امام اس سے اقتدار چھیننا چاہتے ہوں، امام بادشاہ بننا چاہتے ہوں، امام تخت لینا چاہتے ہوں، امام خلیفہ بننا چاہتے ہوں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام میں اور بادشاہ میں جو لڑائی تھی وہ لڑائی اقتدار تھی، وہ لڑائی تخت تھا، وہ لڑائی تاج تھی، وہ لڑائی حکومت تھی۔ امامت کو اپنے عہدے کا قد بڑھانے کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اسے دنیاوی حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا اپنی رہنمائی کے لیے امام کو حکومت دے دے تو دے دے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ امام کے لیے زمینی حکومت امام کے عہدے کے لیے ضروری نہیں۔ زمین والے اگر امام کو حکومت دیں تو یہ زمین والوں کی اپنی بہتری کے لیے ہے، ورنہ زمینی حکمرانی امام کے لیے ضرورت نہیں۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ اگر آپ کہیں کہ جس کے پاس تخت اور تاج ہوگا وہی امام ہوگا، تو آپ یہ بات سمجھیں کہ فرعون تخت میں بیٹھ کے بھی لعنتی تھا، سبحان بے شمار، موسیٰ سفر میں بھی نبی تھا۔ واہ سبحان اللہ، دوسری لفظوں سے کہہ دیتا ہوں، یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، عزیز واہ مصر تک بھی ملعون تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی قید خانے میں بھی ہو نبی، امام سفر میں ہو امام۔ اللہ جس کو عہدہ دیتا ہے، یہ دنیاوی تخت اور تاج، حکومت و اقتدار، یہ اس عہدے کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ بات دنیا ذہن نشین کر لے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ امام کے لیے حاکم وقت ہونا ضروری نہیں۔ پہلی بات۔ اب جو سوال میں نے آپ کے سامنے قائم کیا کہ جب امامت کو ان عہدوں کی ضرورت نہیں تھی تو بادشاہت یہ کرتے، حکومت یہ کرتے، امام سے جنگ کس بات کی تھی، امام سے لڑائی کس بات کی؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو بادشاہ بنتا تھا وہ صرف بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا، وہ خلیفت و رسول بننا چاہتا تھا، وہ رسول کا وارث بننا چاہتا تھا۔ اور اس سے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو وارث موجود ہوں؟ لہذا وہ چاہتا تھا کہ میں امامت کو نظروں سے ہٹاؤں تاکہ لوگ مجھے وارث سمجھیں، لوگ مجھے ہی رسول کا وارث سمجھیں۔ جیسا کہ ایک خلافت کا دور تھا اور مولا امیر المومنین کو اس خلیفہ نے کہا کہ اے علی آپ میری خلافت کو تسلیم کر دیں، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تیری حکومت کہاں تک ہے؟ اس نے کہا کیونکہ میں رسول کا وارث ہوں تو میں رسول کی حکومت کا مالک ہوں۔ تو امیر المومنین نے مسکرا کے کہا کہ کیا تو جانتا ہے کہ رسول کی حکومت کا رقبہ کیا تھا؟ تو خلیفہ نے کہا کہ رسول کی حکومت کا کیا رقبہ تھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ رسول جو تھا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں کا بھی رسول تھا۔ واہ تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ رسول کی حکومت کے اندر آتے؟ کہتا ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ جنات بھی رسول کی حکومت کے اندر تھے۔
تو امام نے فرمایا اگر تو نبی کا وارث ہے تو کیا تو نے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ گھبرا کے کہنے کا یار ہی میں نے تو کبھی کسی جن کو نہیں دیکھا. تو علی مسکرا کے فرماتے ہیں تو کیسا وارث ہے جس نے آج تک اپنی رایا ہی کو نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. حکمران ہے کہ تو اپنی رایا سے ہی متعارف ہے. رسول اور امام جو ہے وہ امام کی اطاعت کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہوتی ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، کیونکہ امام ہوتا ہے زمین پہ الہی نمائندہ، اور زمین کے پورے نظام کو چلانا امام کی ذمہ داری. اگر میرے سننے والے سامعین میں سے کوئی بزرگ شخصیت ہو تو وہ اس مثال کو سمجھ جائے گی. پرانے دور میں ایک چکی ہوتی تھی جس کو چلاتے تھے، جس سے گندم کو پیستے تھے. اس چکی کے دو پارٹ ہوتے تھے، دو اس کے پرت تھے، دو اس کے حصے تھے. ان دونوں حصوں کے درمیان ایک لوہے کا بڑا کیل ہوتا تھا جو ان دونوں کو ملا کے رکھتا تھا. اگر وہ کیل نکال دیا جائے تو وہ دونوں جو ویل کی طرح کے حصے ہوتے ہیں وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں. لہٰذا وہ جو درمیان میں کیل ہے اسے بھی عربی میں امام کہتے ہیں. اگر کیل ہٹا دیا جائے تو چکی کے دو پارٹ علیحدہ ہو جائیں. اگر امام ہٹا دیا جائے تو زمین و آسمان برباد ہو جائے. زمین کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنا اور آسمان کو اپنی جگہ پہ مسلسل رکھنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. اب امام کی اطاعت و کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہے. امام پہ تو کائنات کا ہر ذرہ درود پڑتا ہے. امام کی اطاعت و چرند پرند حیوان انسان جنات سب ہی امام کے تابع ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت سلیمان نبی وادی نمل سے گزر رہے تھے، قرآن میں پوری کہانی ہے. وادی نمل سے گزرتے ہوئے سلیمان نبی جو تھے، جن کا تخت مشہور تھا، تخت ان کا ہوا میں اڑ رہا تھا، جنات ان کے تابع تھے، پرندے ان کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں کو وہ مسخر کر لیتے تھے. جناب سلیمان کا ایسا جاہ و جلال والا لشکر جیسے ہی وادی نمل سے گزرا تو اس وقت کے چیونٹیوں کے سردار نے حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھا، اور سلیمان کے لشکر کو دیکھ کے قرآن میں آج بھی وہ آیت موجود ہے. اس نے کہا ایھا النمل فادخلوا علی مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں اندر چلی جاؤ. اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. وادی نمل سے گزرتے ہوئے سلیمان نبی نے زمین پہ اس چیونٹی کی آواز کو سن لیا تھا، جو چیونٹی زمین پہ بول رہی تھی کہ اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. اسی وادی نمل سے ایک دفعہ امیر المومنین گزرے تھے. اس وقت کی چیونٹیوں کی سردار نے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں سے باہر آ جاؤ. مولا امیر المومنین نے جیسے سلیمان نے چیونٹی کو اٹھایا تھا ویسے ہی چیونٹی کو اٹھا کے جیسے سلیمان نبی نے ہتھیلی پہ رکھا تھا ویسے ہی مولا نے ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھ کے کہا یہاں سے مدت پہلے ایک نبی گزرا تھا، اس وقت کی تمہاری سردار نے چیونٹیوں سے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ، آج میں آیا ہوں، تم نے کہا بلوں سے باہر آ جاؤ. چیونٹی نے علی کا ہاتھ چوم کے کہا تھا سلیمان نبی بڑا تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھی. کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی علی علی، جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے. بہت بڑا نبی تھا لیکن اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا. آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. تو نبی جو ہوتا ہے وہ کائنات کے، جیسا کہ اب میں اس میں امام کے اختیارات پہ کتنا بولوں کہ عمرو بن عبد ود جنگ خندق میں مولا امیر المومنین کے نیزے کے نیچے تھا. مولا امیر المومنین نے اس کا یوں نیزہ کھینچا، اس کے نیزے میں قیمتی ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے. مولا امیر المومنین نے اس کا نیزہ کھینچ کے یوں ہوا میں پھینک دیا. نیزے کا ہوا میں جانا تھا. یہ عمرو بن عبد ود کی آواز آئی ہے علی اس نیزے پہ اتنے قیمتی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے کہ 7 دفعہ بھی یمن اجڑتا تو یہ اسے آباد کر سکتے تھے، لیکن کاش یہ نیزہ میرے بعد آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اس نیزے کی قیمت پوری ہو جاتی. یا علی نہ آپ نے میرے ہاتھ میں رہنے دیا، نہ اپنے ہاتھ میں رکھا. یا علی آپ نے نیزہ ہوا میں پھینک دیا، اب خدا جانے وہ کس کے ہاتھ میں آئے گا. اتنا کہنا تھا. امیر المومنین نے اپنے دشمن کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا دیکھ کیا دیکھتا ہے. اس نے کہا دریا دجلہ کا کنارہ ہے، فرات کا کنارہ ہے، اور ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دوڑتا ہوا صحرا کے اس لہروں کو کاٹتا ہوا آ رہا ہے، اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے جا رہا ہے. یا علی وہی نیزہ جو آپ نے میرے ہاتھ سے نکالا تھا وہ اس مگرمچھ کی پشت پہ جا کے لگا ہے. امیر المومنین کی آواز آئی اے بدبخت اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا. امام کا اقتدار دیکھو کہ ایک طرف قاتل، ایک طرف دشمن کے سینے پہ ہے.
اور دجلہ میں ایک مچھلی کا بچہ بھی پکارتا ہے تو امام اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو امام کا دائرہ یہ حکومت جو ہے وہ صرف ایک زمین کا گولا نہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین گھوم رہی ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، اور یہ اس زمین کا سورج ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایسے لاکھوں سورج، اربوں سورج، یہ سارے سورج ہیں، پھر ہم جس ملکی وے میں رہتے ہیں، پھر ایک گلیکسی ہے، پھر ایک کہکشائیں ہیں، پھر وہ اتنی کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں کی پھر ایک بہت بڑی کہکشاں ہے، پھر اس کی ایک کائنات ہے۔ تو یہ زمین جو ہے یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس کائنات کے سامنے، اور امام جو ہوتا ہے وہ زمین کا امام نہیں ہوتا، وہ کائنات کا امام ہوتا۔ بے شک بے شک۔ زمین ایک سورج کی زمین، ایسے اربوں سورج، وہ اربوں سورج ایک کہکشاں میں، وہ کہکشاں، وہ گلیکسی ایک سپر گلیکسی میں، وہ عظیم کہکشاں ایک عالم میں، وہ عالم کائنات میں، اور 18,000 عالمین، اور پھر ایک کائنات۔ تو اس کائنات کے اندر 18,000 عالمین میں سے ایک عالم، اس عالم میں سے ایک بڑی کہکشاں اعظم، کہکشاں اعظم کے اندر ایک چھوٹی کہکشاں، اس چھوٹی کہکشاں کے اندر اربوں سورجوں میں سے ایک سورج، اس سورج کی ایک زمین، اس زمین کا ایک شہر، اس شہر کی ایک مسجد، اس مسجد کے مصلے پہ بیٹھ کے مولوی پوچھ رہا ہے کہ علی کیا ہے۔ قبلہ کیا بات ہے، دشمنان والے بات پر لعنت بے شمار ضربے بے شمار۔ علی زمین کے امام نہیں، علی کائنات کے۔ ایک وقت میں آسمان کی خبریں، زمین پہ رہنے والی مخلوقات اور کائنات، تمام کائنات جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے اسے امام۔ تو جس کا کائنات میں کنٹرول ہو اس کو دمشق کی حکومت کیوں چاہیے؟ جن کا کائنات میں کنٹرول ان کو کوفہ کی گورنری کیوں چاہیے؟ تو یہ حکومت امامت کے لیے ضروری نہیں، ہاں اس زمین پہ رہنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے امام کا تخت حکومت میں بیٹھنا امت کے لیے ضروری ہے۔ بے شک۔ لیکن امت نے امامت کے ہوتے ہوئے ملوکیت کا سہارا لے لیا، بادشاہت کا سہارا لے لیا۔ اب میں ایک اچھا جملہ آپ کو دوں، بہتر جملہ دوں، یہ جب امام کو قید کرتے تھے تو قید کیوں کرتے تھے؟ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، یہ کردار محمد کو نظروں سے اوجھل کر دیتے تھے۔ انہیں خبر تھی اگر یہ کردار زمانے میں رہا تو ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے۔ بے شک۔ کیونکہ اگر کسی جگہ پہ اندھیرا ہو اور کوئی چور کوئی چیز چرا رہا ہو اور کوئی قریب سے ایک روشنی جلائے تو وہ چور سب سے پہلے اس روشنی پہ ہاتھ رکھے گا، اس روشنی کو بند کرو کہیں میرا چہرہ نہ پہچانا جائے۔ سبحان اللہ قبلہ کیا بات۔ تو ظلمت کے اندھیرے میں امامت کی روشنی میں ملوکیت اپنے چہروں کے پہچانے جانے کے خطرے سے اس روشنی کو بجھاتی تھی۔ انہیں خبر تھی اگر یہ کردار کی شمع روشن رہی، اگر یہ کردار کے سورج طلوع ہوتے رہے تو ہمارے منحوس چہرے پہچانے جائیں گے۔ تو اب ہر دور کی ملوکیت، ہر دور کی بادشاہت، ہر دور کے امامت سے ٹکرا رہی۔ پہلی خلیفہ کا دور امیر المومنین سے ٹکراؤ، دوسری خلافت علی سے ٹکراؤ، تیسری خلافت علی سے ٹکراؤ، چوتھے نمبر پہ امیر المومنین کو اقتدار دیا تو ایک فتنوں کا دور گزر آیا، جمل، صفین، نہروان، جہاں تک میں اپنی گزشتہ تقاریر میں گزر چکا ہوں۔ پھر مولا امیر المومنین کے بعد امام حسن آئے تو پھر وہی سامنے ملوکیت، امام حسین آئے تو پھر یزید ہے، یزید کے بعد مروان ہے، مروان کے بعد مروان کے 4 بیٹے ہیں، اس کے بعد عباسی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر دور کا بادشاہ ہر دور کے امام سے ٹکرا رہا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ جس دور کے بادشاہ نے جس دور کے امام سے وقتی طور پہ ٹکرا کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کی، آج پوری دنیا میں جا کے دیکھو اب ملوکیت کا نمائندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ تقریریں اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہیں۔ تو میں اگر آپ ملوکیت کا آغاز دیکھیں تو شام کے محلوں سے شروع ہوتا ہے، شام کے بڑے بڑے روشن محل،
ملوکیت کا آغاز تھا. پھر آپ دیکھیں وہ ان کے عشرت قدا، وہ ان کے عیش قدا، ان کے بڑی بڑے رنگینیوں والے محل، ان کے اونچے اونچے مینار، ان کے دارالعمارہ، وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار، وہ انسانی لہو کے گارے سے دیواریں، وہ کروڑوں لوگوں کا ان کی اطاعت میں سر جھکانا. لیکن ملوکیت کا انجام کیا ہوا؟ جب امویوں نے اتنا بادشاہت کا دور گزار کے مر گئے، تو جب عباسی آئے تو عباسیوں نے انہی امویوں کو قبروں سے نکال کے ان کی ہڈیوں کو جلایا. یہ تھے وہ بھی ملعون، عباسی بھی ملعون تھے، اموی بھی ملعون تھے، لیکن عباسیوں نے امویوں کی ہڈیوں کو جلا دیا. کیا ملا اس ملوکیت کا؟ کہ جہاں باپ بیٹے کو قتل کر رہا تھا، بیٹے باپ کو مار رہے تھے، بھتیجا چچا کو قتل کر رہا تھا، کہیں بیٹوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی تھیں، کہیں اولاد کا قتل ہو رہا تھا، تو بادشاہت اقتدار میں اتنے اتنے ڈوب گئے کہ ان کو رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی. لیکن وہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے محل بنائے تھے، آج ان کی قبر کہیں نہیں. اور جس کا سر بدن سے کاٹا تھا، سامنے اس کا حرم، لاکھوں اس کے شہر میں. انہوں نے جنگل میں جا کے اگر ان کا کوئی محب قتل کیا تھا تو میس میں تمار کا کوفے میں سلام ہو رہا ہے. ملوکیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب بات آگے لے کے چلتے ہیں. آپ نے ملوکیت کا آغاز تو کر دیا تھا، آپ نے کہہ دیا کہ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوا، بادشاہت آ گئی اسلام میں. جس تصور کو ختم کرنے کے لیے رسول آئے تھے، آپ نے اسی تصور کو اسلام میں متعارف کروا دیا. آپ نے بادشاہت کی اطاعت کرنی شروع کر دی. آپ نے قرآن کی آیت آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم، اول الامر سے مراد آپ نے اسلامی بادشاہ لے لیا کہ جو بادشاہ اسلامی حکمران ہوگا وہ اول الامر ہوگا. ہم نے اول الامر سے مراد علی اور علی کے 11 بیٹے لیے. ہم نے کہا اول الامر سے مراد امیر المومنین، اول الامر سے مراد شہزادہ حسن، اول الامر سے مراد کریم کربلا. ہم نے ہر دور کے امام کو اول الامر سمجھا، کیونکہ امر کے معنی ہوتے ہیں حکم الہی، امر کے معنی ہوتے ہیں نفوذ الہی کو نافذ کرنا. تو حاکم میں وقت جو ہے وہ امر الہی نہیں کر سکتا. امور الہی کو سر انجام وہی دے سکتا ہے جو عین اللہ ہوتا ہے، جو ید اللہ ہوتا ہے، جو وجہ اللہ ہوتا ہے، جو لسان اللہ ہوتا ہے. تو امام کے علاوہ اول الامر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ نے کہا کہ اول الامر بادشاہ کو کہتے ہیں، اول الامر تخت اور تاج رکھنے والے کو کہتے ہیں. تو اب میں امت سے سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی آیت تو آج بھی موجود ہے کہ اول الامر کی اطاعت کرنی ہے. تو اب مجھے بتاؤ، اب اس دور میں تمہارا اول الامر کون ہے؟ کیا سعودی بادشاہ کو اول الامر سمجھو گے؟ کیا مصر کے حکمران کو اول الامر سمجھو گے؟ کیا لیبیا کے حکمران کو اول الامر سمجھو گے؟ تم مجھے بتاؤ، یمن، فلسطین، پاکستان، ہندوستان، کس اسلامی حکمران کو اول الامر سمجھنا چاہتے ہو؟ یہ ہے ایک علی چھوڑنے کا نتیجہ کہ آج تمہارے پاس ہزاروں بادشاہ ہیں اور تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تمہارا اول الامر کون ہے. اور یہ ہے غدیر کے دروازے میں بیٹھنے کا صلہ کہ ہم آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اول الامر زندہ بھی ہے، موجود بھی ہے اور مدد بھی کر رہا ہے. جیو قبلہ علی، یا علی 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 علی. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس آپ نے ملوکیت کا دور، تو اس دور میں تو آپ نے ملوکیت کا ساتھ دیا، اس دور میں تو آپ نے کہا یہ بھی ہمارا شہنشاہ، یہ بھی ہمارا بادشاہ، یہ بھی ذل الہی. تو اب بتائیں کہ اس وقت اول الامر کون ہے؟ تو کیا آیت قرآن منسوخ ہو گئی؟ کیا قرآن نے کہہ دیا کہ اب اس آیت میں کوئی کسی کی اطاعت نہیں ہے؟ خدا نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. یعنی کہ جیسی اطاعت اللہ کی، ویسی رسول کی، ویسی اولی الامر کی. خدا نے آیت میں اپنا نام لیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا نام لیا، تیسری اطاعت بتائی، نام نہیں لیا. خدا نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، متی بن جاؤ اللہ کے، جو کہے وہ کرو. اللہ، رسول، تیسرا نام نہیں لیا. قرآن کا مزاج یہ ہے، وہ انسان ضمیر کو جھنجھوڑتا ضرور ہے، جگاتا ضرور ہے. میرے مالک ہم سمجھ نہیں سکے یہ اولل امر کون ہے. خدا نے کہا قرآن ہی سے پوچھ لو. تو مجھے اسی مزاج کی، اسی وزن میں ایک اور آیت مل گئی.
یہاں خدا کہہ رہا آتی اللہ و آتی رسول و اول الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اول الامر کی اطاعت. دو نام لیے، تیسرا نام نہیں لیا. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہاں بھی خدا نے تیسری میں نام نہیں لیا، وہاں بھی تیسرے میں نام نہیں لیا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اول الامر کی اطاعت. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ان کی جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو سمجھ آ گیا کہ یہاں جس نے زکات دی تھی وہ علی ابن ابی طالب تھے. تو جہاں خدا نے تیسری ولایت پہ علی کا نام نہیں لیا، وہاں تیسری اطاعت میں علی کا نام لیا. تو خدا چاہتا ہے کہ جیسے لا الہ ضروری ہے، محمد رسول اللہ ضروری ہے، ویسے ہی مذہب اسلام میں علی ولی اللہ بھی ضروری ہے. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، دشمنان اہل بیت پر لعنت. بے شمار بے مولا شمار. سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ سے آ کے ایک شخص نے سوال پوچھا تھا کہ امیر حسن آپ مجھے بتائیں کہ کائنات میں سب سے سخت چیز کیا ہے. امام نے فرمایا کائنات میں سب سے سخت چیز پتھر ہے. اس نے کہا پتھر سے سخت؟ فرمایا پتھر سے سخت وہ لوہا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. لوہے سے سخت وہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت وہ بادل ہے جو پانی کو اڑا لیتا ہے. بادل سے سخت وہ ہوا ہے جو بادل کو اڑا کے پھرتی ہے. ہوا سے سخت وہ فرشتہ ہے جو ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے. اس فرشتے سے سخت وہ فرشتہ ہے جو اس فرشتے کو مامور کرتا ہے. اس فرشتے سے سخت وہ ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دے گا. اس ملک الموت سے سخت وہ موت ہے جو اس ملک الموت کو بھی آئے گی. اس موت سے سخت وہ اللہ کا امر ہے جس کی وہ موت بھی تابع ہے. اور انا اول الامر، وہ اللہ کا امر میں ہوں. نعرہ حیدری، یا علی 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 علی. جیو قبلہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اول الامر، جیسی امر الہی، جیسا حکم اللہ کا ہو ویسا ہی رسول کا ہو اور ویسا ہی امام کا ہو. اب ملوکیت میں ہر بادشاہ کے زندگی میں بیٹوں میں جنگ ہوتی تھی کہ اس کے بعد کون بادشاہ بنے گا. لیکن امامت کے یہاں یہ تصور نہیں. کسی امام کے 18 بھی بیٹے تھے تو ان میں امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی، بے شک. کیونکہ انہیں خبر تھی کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. حکومت والوں کے گھر لڑائی رہی ہے، امامت والوں کے گھر لڑائی نہیں رہی. حکومت والوں کے یہاں مزاج بدلا، ایک حلال کرتا ہے دوسرا حرام کر دیتا ہے. امامت والوں کے ہاں جو پہلے نے حلال کیا وہ آخری تک حلال، آہا، جو پہلے نے حرام کیا وہ آخری تک حرام. کیا رسول بات کی ہے. ایک بڑی معتبر حدیث ہے، اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد وکلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد آخری بھی محمد درمیان والا بھی محمد. اس حدیث کو لے کے 8ویں امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا یہ حدیث پہلے پتہ تو کروں یہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، سارے محمد کیسے ہو سکتے. تو اب یہ وہ حدیث سوچ رہا تھا کہ یہ سارے محمد کیسے ہیں. تو وہ یہ حدیث کو سوچتا سوچتا سو گیا. رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اعظم کا دربار ہے اور رسول اکرم ممبر پہ تشریف فرمائے. یہ حالت خواب میں رسول کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ رسالت مآب کے ممبر پہ ایک تشت، ایک تھال ہے، ایک پلیٹ ہے جس کے اوپر ایک سفید رومال ہے. تو رسالت مآب مسکرائے اور رومال ہٹا کے اس میں سے ایک مٹھی کھجوریں، خرمیں کھجوریں تھی، وہ کھجوریں اٹھائیں اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. اور رسالت مآب نے کہا اسے گن. اس نے جب وہ کھجوریں گنی تو وہ 17 تھی، 70. اب یہ خواب میں کھجوریں گنی، 17 کھجوریں، 17 کھجوریں، اس کی آنکھ کھل گئی. جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کہ یہ حدیث، میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ حدیث ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ ٹھیک ہے، تو خواب کیسا آیا. رسول نے مجھے اس خواب کی تعبیر میں، اس نے کہا اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں 8ویں امام رضا سے جا کے. امام رضا کا دور تھا تو یہ 8ویں امام کے دربار میں پہنچا ہی خاص اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. جب امام کے دربار میں پہنچا تو ممبر پہ امام بیٹھے ہوئے.
جب یہ دربار میں امام کے قریب گیا تو ویسے ہی ایک پلیٹ، اس کے اوپر سفید رومال. یہ امام کے پاس جا کے ابھی سلام کیا، امام نے رومال ہٹایا اور ایک مٹھی کھجوریں اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اس نے ہاتھ میں کھجوریں دیکھی تو امام نے کہا انہیں گن. جب اس نے گنی تو کھجوریں پھر 17 تھی. اب خواب نہیں تھا، اب یہ جاگ رہا تھا. اس نے امام کا امتحان لینے کے لیے کہا مولا ایک کھجور اور مل سکتی ہے؟ امام اس کو راہ کہتے اگر خواب میں نانا زیادہ دیتا تو میں بھی زیادہ دیتا. کیا بات ہے قبلہ، نعرہ حیدری یا علی. تو اس نے دے کے کہا کہ یبنا رسول اللہ میں نے تو ان سے مانگی نہیں تھی. فرمایا تو انہیں مانگی نہیں، لیکن کیا تو نہیں جانتا اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا، ہم سارے کے سارے محمد. اولل امر وہ ہوتا ہے جو حکم کرے اور اس کا حکم نافذ ہو جائے. امام اس طرح حکمرانی کرتا ہے کہ میں بہت دفعہ یہ واقعہ کوٹ کر چکا ہوں، آپ کی مجالس میں بھی اسے کوٹ کر چکا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کا جب حاکم شام نے امتحان لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں، تو امام نے کہا کہ 3313. اس نے اتروائیں اور گنوائیں. جب گنی تو اس نے کہا کسی طریقے سے ایک کم اور ایک زیادہ ہو جائے. تو اس نے جب امام سے پوچھا کہ اے فرزند رسول تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تو نے غیب سے بتایا؟ امام نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہا اور یہ ہو گئی. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. اول الامر نے کہا تھا کہ شرم نہیں آتی تو عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے، کہا اور وہ ہو گئی. جی قبلہ. اول الامر کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اول الامر نے کہا کھجوریں اتنی ہیں تو وہ ہو گئی. اول الامر نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہیں تو کپڑے آ گئے. اول الامر نے کہا ہے کہ تو عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے تو وہ عورت بن گئی. اول الامر نے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے 7 بیٹے دے دیے تو وہ مل گئے. کیا بات ہے قبلہ. تو اب جب ہم اول الامر سے مانگتے ہیں تو ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں شاید وہ بیٹا مل نہیں سکتا، شاید صحت مل نہیں سکتی، لیکن جن سے مانگ رہے ہیں یہ اول الامر ہے، یہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بے شک یہ ہے اختیارات اول الامر. اب ملوکیت میں بادشاہت ہے، اقتدار ہے، تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، لیکن اول الامر کوئی نہیں ہے. جیو قبلہ. تو آج تقریر میں اگلے جملے کا اضافہ کروں کہ امت اتنے سال محنت کر کے خلیفہ اور بادشاہ بنا سکی ہے، اول الامر نہیں بنا سکی. بے شک انہوں نے نبی کا جانشین بنانے کی کوشش کی ہے، نفس رسول نہیں بنا سکتے. ہر دور میں امامت ملوکیت کو پچھاڑتی رہی. یزید کے بعد جتنے بھی حاکم، جتنی بھی حکومتیں جس بھی دور کے امام کے سامنے آئی، اس دور کے امام نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. 8ویں شہنشاہ کا دور اقدس ہے اور مامون رشید کی حکومت ہے، اور مامون رشید دربار میں 8ویں امام کو بلا کے جادوگروں سے جادو کروا رہے. جب اس نے جادوگروں سے جادو کروائے اور امام کو مرعوب کرنے کی کوشش کی تو امام نے اس کے سامنے دیوار پہ دیکھا اور دیوار پہ قالین پہ شیر کی تصویر بنی تھی. امام نے اشارہ کیا، شیر زندہ ہو کے باہر آ گیا. جب شیر زندہ ہو کے باہر آیا تو مامون رشید نے گھبرا کے امام رضا سے کہا کہ آپ نے تصویر کو زندگی کیسے دی؟ امام نے فرمایا ہم ہی ہیں تو جو ماؤں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں بنا. بے شک ہم ہیں. تو آج میں نے جو پہلی مجالس میں ایک لفظ کہی تھی کہ امام کہتے ہیں جو آگے ہو، امام کہتے ہیں لیڈر کو، امام کہتے ہیں جو لیڈ کرے. تو آج انسانیت پہلے اپنی ترقی دیکھے کہ انسان کی ترقی کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو انسان ترقی کرتا کرتا اتنا ترقی کر چکا ہے کہ انسان یہاں بیٹھ کے میلوں دور بیٹھے ہوئے شخص کو سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے. میں اس وقت کربلا معلیٰ میں بیٹھا ہوں، آپ اس وقت نیو جرسی میں بیٹھے ہیں، مجلس نیو یارک میں سنی جا رہی ہے، میں کربلا میں بیٹھ کے بول رہا ہوں اور پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے مومنین سن رہے ہیں.
تو آج اس کا مطلب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، آج کے انسانی چھوٹے سے دماغ نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ میری تصویر یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو مجھے بول کے بتاؤ کہ اگر انسانی دماغ یہاں کی تصویر وہاں دکھا سکتا ہے تو کیا امام وہاں کا نظام یہاں نہیں چلا سکتا؟ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی۔ اگر آج کا انسانی دماغ جو ہے، آج کا انسانی دماغ ستاروں کی تعداد دیکھ سکتا ہے تو کیا امام ستارہ دروازے پہ نہیں گرا سکتا؟ امام وقت نے کہا تھا ایک دور آئے گا لوگ ہتھیلی پہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے۔ آج موبائل کی ترقیاں، ابھی یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے۔ آنے والے دور میں جیسے ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے سفر کر رہی ہے، انسان مریخ پہ زمینیں خرید رہا ہے، انسان روحوں کا سفر کرنے کی کوشش میں، انسان فاصلوں کو اتنا سمیٹ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو گھنٹوں کی مسافت ہے اسے سیکنڈز میں کرے۔ انسان روح کا وزن کرنا سوچ رہا ہے۔ تو یہ ترقی کی بلندیاں ابھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کب تک ہونی ہے۔ تو ابھی تو ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، یہ ترقیاں پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی۔ تو مجھے بول کے بتاؤ کہ جب انسان ترقی کی آخری سیڑھی پہ پہنچ جائے نا تو وہاں جا کے دیکھنا کہ امام اس سے بھی آگے ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی۔ انسان ترقیوں کے اوج ثریا پہ جا کے دیکھے گا تو امام کو اپنے آگے پائے۔ امام جو ہوتا ہے وہ ہر دور میں امام ہوتا ہے۔ امام ہر دور میں پوری امت کا رہنما ہوتا ہے۔ ملوکیت ختم ہو گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، وہ بادشاہ اپنی قبروں کے جہنم میں چلے گئے، بنی امیہ کے نام و نشان مٹ گئے، بنی عباس کہیں نظر نہیں آ رہے، ہارون رشید کی کسی کو قبر نہیں مل رہی، امام رشید کہاں دفن ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، اموی کہاں چلے گئے، وہ بڑے بڑے بادشاہ کہاں چلے گئے، یہ سب کہانیاں قصہ ماضی بن کے ختم ہو گئیں۔ امامت کے چراغ آج بھی روشن ہے۔ بے شک۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نظام الہی آج بھی امام کی صورت میں زندہ ہے۔ وقت کا امام آج بھی زمانے میں نظام الہی کو چلائے ہوئے ہے۔ تو قتل حسین کی وجوہات میں ملوکیت کو مضبوط کرنا تھا، طاقت کا نشہ تھا۔ یزید طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جتنا طاقت میرے پاس آ گئی ہے اب میں اس سے آگے میرے سامنے کون کھڑا ہوگا۔ لیکن اتنا طاقتور بادشاہ اصغر کے تبسم سے ہار گیا۔ حسین کے 6 ماہ کے بیٹے نے تبسم سے یزیدیت کے پورے تخت کو تاراج کر۔ فجر عاشور سے لے کے عصر عاشور تک 72 نے 9 لاکھ کو روک لی۔ کوفے میں ان کا نظام قائم ہو چکا تھا، بصرہ ان کے پاس چلا گیا تھا، حتیٰ کہ مدینہ تک اس کا گورنر آ کے بیٹھ گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے مدینے میں امام کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس وقت کہہ رہے تھے یہ ہاشمیوں کی امویوں کے ساتھ ذاتی لڑائی ہے، یہ اسلام اور یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہ تو خاندانی لڑائی ہے، یہ تو ان کی فیملی دشمنی ہے آپس میں، تو لہٰذا ہمیں ان کی ذاتی خاندانی لڑائی میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ کہہ کے مدینے میں چپ ہو گئے تھے۔ جب 63 ہجری کو یزید نے شب خون مارا تو یہاں پر تو اہل سنت کتابیں کہتی ہیں کہ 63 ہجری میں اس ایک سال میں مدینے کی عورتوں نے یزید کی فوج کے گناہ کا نتیجہ ہزاروں بچوں کو جنم دیا۔ لعنت بے شمار، یزید پر لعنت بے شمار۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خانہ کعبہ پہ آگ برسائی گئی۔ اب یہاں پر میں سوال کربلا محلہ میں بیٹھ کے پھر کرنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 63 ہجری کو مورخ کہتا ہے کہ اس سال ہزاروں بچے یزید کی فوج کے گناہ کی وجہ سے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ میں نے تاریخ کے اگلے سارے صفحے کھولے کہ مجھے پتا چلے کہ اگلے کسی صفحے میں لکھا ہو
کہ ماؤں نے بچے مار دیے تھے، یا ایک گڑھا کھود کے اس میں وہ بچے دفنا دیے گئے تھے، یا کسی نے ان بچوں کو نظر آتش کر دیا تھا، تہ تہ کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا، ایسا کسی نے بھی نہیں لکھا۔ صرف اتنا لکھا ہے کہ اس ایک سال میں کئی بچے یزید کی فوج کے گناہ کے نتیجے میں مسلمانوں کی عورتوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر میں سمجھ گیا وہ بچے پیدا ہوئے تھے تو وہ بڑے بھی ہوئے ہوں گے، بڑے ہوئے ہوں گے تو جوان بھی ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے تو شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی تو نسلیں بھی پھیلی ہوں گی، نسلیں پھیلی ہوں گی تو ان کی بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں تو ان کی نسلیں بھی پھیلی ہوں گی۔ تو اب ان کی نسلیں جب اس زمانے تک پہنچ گئی ہیں تو انہیں حسین برداشت نہیں ہوگا۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار، ضرب بے شمار۔ ولی اللہ برداشت نہیں ہوتا، انہیں حسین کا ماتم اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ یزید کے فوج کے گناہ کا نتیجہ پیدا ہونے والی نسل ہے۔ بڑی قبولیت کا وقت حرم حضرت امام حسین سے تلاوت کی آواز اور اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ 8 محرم کا دن گزر چکا ہے اور شب ڈھل رہی ہے کربلا میں۔ آسمان پہ شفق، آسمان کے کنارے پہ سرخی کی لکیر حسین کے لہو کی تصویر بن کے ابھر آئی ہے۔ مومنین گرامی قدر، یہ راتیں زیادہ گریے کی راتیں ہیں، یہ راتیں زیادہ آہ و بکا کی راتیں ہیں، اور اس وقت میں آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے سعادت سمجھوں گا کہ میں حرم حضرت ابوالفضل العباس کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو حضرت عباس کی شہادت کے 2 جملے سنانے لگا۔ اور بعد از مجلس میں آپ کی نیابت میں مولا عباس کے حرم کی آپ کو زیارت کرواتے ہوئے زیارت بھی پڑھوں گا آپ کی نیابت میں۔ بڑا مان تھا سادات کو عباس پہ، علی کی بیٹیاں چھوڑ آئی تھی مدینہ عباس کے سہارے پہ۔ جب ام البنین شہزادی کے ہاں اس بیٹے کی آمد ہوئی ہے تو بہنیں جی بھر کے اٹھاتی تھی عباس کو۔ کربلا کی مشکل ترین شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے حضرت عباس کی شہادت۔ حضرت عباس کی شہادت کا میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اور یقیناً آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کی ہائے کی آواز ضرور آئے گی۔ حضرت عباس کی شہادت کا سب سے پہلا دردناک منظر یہ ہے کہ جو ہی عباس مولا کی شہادت کی خبر خیمہ گاہ پہنچی، سادات کے بچوں کے ہاتھ سے پانی کے پیالے زمین پہ گر گئے۔ سخی عباس کے شہادت کی خبر سننے کے بعد علی کی بیٹیوں نے اپنی چادروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شہزادی فاتح شام نے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کی شہادت کی خبر سن کے ایک نوحہ پڑھا تھا، وہ نوحے کی 2 سطریں میں کربلا میں بیٹھ کے آپ کو سنانے لگا۔ بی بی نے خیمے کے دروازے پہ آ کے حضرت عباس کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا تھا، عباس، شام کے لوگ آج کے بعد چین سے سوئیں گے۔ عباس جن کی نیندیں تیری وجہ سے خراب ہو گئی تھی، عباس آج کے بعد شامی چین سے سوئیں گے کہ عباس مارا گیا۔ لیکن عباس تیری لاش کی طرف منہ کر کے بہن کہتی، آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی۔ اطمینان سے سو جاتی تھی علی کی بیٹیاں کہ عباس پہرا دے رہا ہے۔ جب حضرت عباس نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی ہے تو شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا نے 3 بار ایک لفظ کہا، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین۔ سچ کہا تھا میرے بابا علی نے، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے، سچ کہا تھا میرے بابا علی نے۔ حضرت عباس کی آواز آئی، شہزادی کیا کہا تھا آپ کے بابا علی نے؟ بی بی رو کے کہتی، عباس نہ پوچھ، یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گی۔ حضرت عباس کی آواز آئی، شہزادی اگر کہا ہے تو پھر مجھے جملہ بتائیے۔ بی بی دیکھ کے کہتی، عباس جب میں بابا کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی، 21 رمضان کی صبح تھی، میرے بابا نے مجھے کہا تھا میری بیٹی مجھے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا، میں نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا تو میرے بابا نے سن کے کہا تھا اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازار میں خطبے پڑھ لے گی۔ جب میں نے شام کے بازار کا نام سنا تھا عباس، اس کے
बाद में जब तुझे तेरी चढ़ती जवानी देखती थी तो अब्बास में हमेशा तुझे देख के कहती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसे शाम कौन लेके जाएगा, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कैसे उतरेगी। अब्बास आज तो मक्तल में जा रहा है, अब यकीन हो गया अब ज़ैनब की चादर उतर जाए। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास ने जब मौला हुसैन से जाके कहा मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए, मक्तल में जाने की इजाजत मांगी है, इतना जुमला कहना था। सखी अब्बास ने जुमला कहा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। करीम करबला रो के कहने लगे अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है। जब कहा अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है, किताबें कहती है एक दफा अब्बास मौला ने दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, रो के कहा मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। मौला मेरा अकबर मारा गया, मौला मेरा अस्कर मारा गया, मौला मेरा कासम मारा गया, मौला मेरी आंखों के सामने मेरे शेर जैसे शागिर्द मारे गए, मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। अब अब्बास से सब्र नहीं होता। जब इतना कहा ना कि अब अब्बास से सब्र नहीं होता, मौला हुसैन ने अब्बास का हाथ पकड़ा, रेत के टीलों के पीछे जाके करीम करबला ने अब्बास को सीने से लगाया, सीने से लगा के मौला अब्बास के कान में एक बात कही। वो बात मैं इन दोनों बादशाहों के हरम के दरमियान खड़ा होकर पढ़ने लगा हूँ। मौला हुसैन ने मौला अब्बास के कान पे मुंह रखे कहा अब्बास मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहने लेके कहाँ जाऊं, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं। अब्बास मैं तेरे सहारे तो बहने और बेटियां लेके आया, अब्बास में बहने लेके चला था तेरे सहारे पे, अब्बास में बेटियां लेके चला था तेरे सहारे पे। अब्बास मुझे बता मैं बहने लेके कहाँ जाऊं, अब्बास मुझे बता मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊं। हजरत अब्बास की आवाज आई मौला मुझे मक्तल में जाने की इजाजत दीजिए। हुसैन रो के कहते अब्बास आपके जाने से मेरी कमर का जोर टूट जाएगा। अब्बास वहां गए जहाँ 4 साल की मासूमा थी। मासूमा से जाके कहते शहजादी बाबा को सिफारिश कीजिए। इतना कहना था, 4 साल की शहजादी ने कहा अच्छा चाचा अब्बास आइए मैं आपका हाथ पकड़ू। सखी अब्बास का हाथ पकड़ा, रोती हुई मासूमा सकीना वहां गई जहां टीले पे हुसैन इब्ने अली बैठे थे। हुसैन मौला ने बेटी को मौला अब्बास के साथ आते हुए देखा। हुसैन ने मुंह मदीना की तरफ किया, रो के कहते हैं अम्मा अब मैं उजड़ गया। अम्मा अब्बास सकीना को सिफारिश बना के लेके आ रहे हैं। बीबी सकीना वहां आई जहां करीम करबला बैठे थे। बीबी बाबा की गोद में बैठी, बाबा की दाढ़ी चूम के कहती है बाबा लड़ने ना दे, पानी लाने की इजाजत दे। पानी लाने का नाम आना था। मौला हुसैन रो के कहते सकीना मुझे बताइए पानी किसके लिए चाहिए। मासूमा दे के कहती अपने भाई के लिए। मौला हुसैन रो के कहते सकीना भाई कौन है। फरमाया असगर। कहा असगर तेरा क्या लगता है। फरमाया मेरा भाई है। कहा अब्बास मेरा क्या लगता है। कहा आपका भाई है। मौला रो के कहते सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है। फरमाया 6 माह। फरमाया मेरे भाई की उम्र कितनी है। फरमाया 32 साल। बीबी दे के कहती है बाबा क्यों पूछ रहे हैं। हुसैन रो के कहते अब फैसला तूने करना है, ऐसे ना हो ना तेरा 6 महीने का बचे ना मेरा 32 साल का। मासूमा सकीना ने मशकीजा पहनाया, मशकीजे का पहनना था। मासूमा सकीना मौला हुसैन के कांधों पे आई। अब्बास करबला के मक्तल में सखी अब्बास का घोड़ा दौड़ा। मासूमा सकीना दे के कहती है बाबा मेरा चचा का फौज में उतरना था, फौज ने मेरे चचा के डर से एक दूसरे का लश्कर छोड़ दिया है, फौजें रास्ता दे रही हैं। मौला हुसैन की आवाज आई मरहबा या अब्बास। बीबी मासूमा की आवाज आई मेरे चचा का घोड़ा फुरात की जानब दौड़ रहा है। हुसैन की आवाज आई मरहबा या अब्बास। बीबी मासूमा की आवाज आई जो सामने आ रहा है मेरा चचा उसकी गर्दनें काट रहा है। फरमाया मरहबा या अब्बास। फरमाया बाबा मेरा चचा फुरात के किनारे में पहुंच गया है। आवाज आई मरहबा या अब्बास। मासूमा की आवाज आई बाबा मेरे चचा ने घोड़ा फुरात में डाल दिया है। फरमाया मरहबा या अब्बास। फरमाया मेरे चचा ने मशकीजा पानी का भर लिया है। हुसैन की आवाज आई मरहबा या अब्बास। मासूमा की आवाज आई मेरे चचा ने दरिया से घोड़े को निकाल दिया है, घोड़े का रुख ख़याम की तरफ कर लिया है। आवाज आई मरहबा या अब्बास। मासूमा की आवाज आई बाबा मेरा दिल घबरा रहा है, फौजों का रश बढ़ गया है। हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाह या अब्बास। आवाज है चचा का एक बाजू कलम हो गया है। हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाह या अब्बास। आवाज है बाबा चचा का बायां बाजू कलम हो गया है। हुसैन की आवाज है इन्ना लिल्लाह या अब्बास। इधर मासूमा सकीना की आवाज है बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आपकी कमर झुक गई, बाबा आपको पानी का वास्ता अपना भाई बुलाएं, मेरा बचता है बचे मरता है मरे। बस सादात वगैरह सदात सखी अब्बास का घोड़े की जीन से जमीन पे गिरना था। मक्तल की किताबें लिखती हैं करीम करबला हुसैन इब्ने अली अब्बास को लेने के लिए चले। जो ही अब्बास को लेने के लिए हुसैन इब्ने अली चले तो पहले जाते थे तो जब भी किसी मक्तल से लाश उठाते थे लोगों को डर होता था अब्बास का, अगर हुसैन को कुछ कहेंगे तो अब्बास टीले पे खड़ा देख रहा है,
अब तो फौजियों को कोई डर नहीं था, अब तो लश्कर को कोई डर नहीं था। अब जो हुसैन अब्बास की लाश पे जाने के लिए चले, जिसके करीब से जाते कोई ताजियाना मारता, कोई तमाचा मारता, इसी लाशों के दरमियान से चलते हुए अब्बास की लाश पे पहुंचे और लाशाए अब्बास पे जाके हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, अब्बास एक बार आंखें खोलिए। अब्बास दो को कहते हैं, मौला कैसे खोलूं, मेरी एक आंख में तीर है। जब कहा मेरी एक आंख में तीर है, हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, अब्बास मैंने अकबर के जिगर से पर्ची निकाली है, अब्बास अगर कहें तो मैं तेरी आंख से तीर निकालूं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हुसैन ने अब्बास मौला की आंख से तीर को खींचा। तीर को खींचने के बाद हुसैन इब्ने अली की आवाज आई, अब्बास मैंने तेरी आंख से तीर निकाला है, अब्बास मुझे उजरत दे। आवाज आई, मौला क्या मांगते हैं? फरमाया एक बार मुझे भाई हुसैन कह। भाई हुसैन का बना था। लाशाई अब्बास कांप गया, रो के कहा मेरी जुर्रत नहीं है मैं जहरा के बेटे को भाई कहूं। इतना कहना था, या पहलू से एक बीबी की आवाज आई, रो के कह दे अब्बास मैं जहरा तुम्हें इजाजत देती हूँ। मौला हुसैन के सामने अब्बास मौला ने अपनी आंखों को बंद किया, बंद करके कहा, ए मेरा गरीब करबला भाई, ए मेरा गरीब नैनवा भाई, ए मेरा मजलूम करबला भाई। भाई की आवाज आलिया ने खेमे में सुन ली। बीबी तड़प के खेमे के दरवाजे पे आई और रो के कहती है, अब्बास एक बार मुझे बहन कहे। अब्बास का लाशा तड़प गया। आवाज आई, मौला मुझे बीबी से बड़ी शर्म आती है। मौला बीबी से कहे मैं तुझे बहन नहीं कह सकता, मैं तेरी कनीज का बेटा हूँ। बीबी की आवाज आई, अब्बास तू कहेगा या मैं खेमे से बाहर आऊं? मौला अब्बास ने आंखें बंद के कहा, ऐ मेरी शाम की कैदन बहन, ऐ मेरी शाम की मुसाफिरा बहन। सादात वगैरह सादात सखी अब्बास का घोड़े से गिरना था। कमीनों के हौसले बुलंद हो गए। अली की बेटी का हाथ आ गए चादर पे। बीबी देख के कहती, अब्बास अब मेरी चादर उतर जाएगी, अब्बास अब मेरा बुरका उजड़ जाएगा, अब्बास अब मैं गरीब हो गई, अब्बास अब मैं अकेली हो गई। यही तो वजह है कि मैं माफी मांग के करबला में कहने लगा हूं कि लोग कहते हैं कि सिर्फ मौला अब्बास के बाजू काटे थे। इन मलाउनों ने मौला अब्बास की लाश को इतना काट दिया था, इतना तकसीम कर दिया था कि जब बीबी उम्मुल बनीन पहली बार करबला आई है, मौला अब्बास की कब्र पे पहुंची है, तो साथ जनाब बाकर थे। जनाब बाकर ने बीबी उम्मुल बनीन गाजी की मां को जब मौला अब्बास की कब्र पे बिठाया, बीबी उम्मुल बनीन की आंखों की बिनाई गई हुई थी रो रो के हुसैन को। बीबी उम्मुल बनीन ने अपने हाथ मार के कहा, ए बाकर बेटा किसकी कब्र पे ले आया है? फरमाया, अम्मा चचा अब्बास की कब्र है। बीबी रो के कहती, नहीं ये तो असगर की कब्र है, मेरे अब्बास का तो कद बहुत बड़ा था, मेरा अब्बास घोड़े पे बैठता था, पांव जमीन पे आते थे। मौला बाकर की आवाज है, अम्मा जितना मिला था उतना ले आए। आज कब्र अब्बास का हुजम एक किताब की तरह है। मौला आपका रोना कबूल फरमाए, आपकी आंसू कबूल फरमाए। आपकी नियामत में हम हर में हजरत अबुल फजल अब्बास की जानब बढ़ते हुए जियारत पढ़ेंगे सरकार अबुल फजल अब्बास की। आप तमाम हर में हजरत अबुल फजल अब्बास की जियारत करेंगे। ये सामने आपको सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास का हरम नजर आ रहा है। आप तमाम अहबाब अपनी अपनी नीयत कीजिएगा। मैं आपकी नियाबत में जियारत पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशम, अस्सलामु अलैका या अबुल फजल अब्बास, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या हामिल औला अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुल सालिह, अस्सलामु अलैका या इब्न ज़हरा, अस्सलामु अलैका या अबुल फजल अब्बास, अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह सकलैन, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यद अल वसीयीन, अस्सलामु अलैका या शहीद करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरी दुआ है इन दोनों बादशाहों के हजूर मौला जितने देखने वाले नाजरीन सुनने वाले सामीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए, आप तमाम की हजात बारगाह इमाम मुस्तजाब फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए,
ہمارے بھائی انتظار کے بچوں کو ہمیشہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے برادر کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، کاروباری مشکلات کو دور فرمائے، جن پریشانیوں میں ہے مولا باب الہوائے، جن پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، ان کی تعزیت مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا پرسہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر طرح کی پریشانی، خوف اور خطرے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔